بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہر اتوار کو آپ کے سامنے بیان ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 3 حصوں میں تقسیم۔ پہلا حصہ ہے ولادت تا بعثت، پہلا حصہ ہے ولادت تا بعثت، یعنی پیدائش سے لے کر نبوت کے اعلان تک۔ مدت کتنی حضرات؟ 40 سال۔ دوسرا حصہ ہے بعثت تا ہجرت، اس کا دوسرا نام مکی دور ہے، مدت ہے 13 سال۔ تیسرا ہجرت تا وفات، جس کا دوسرا نام مدنی دور ہے اور مدت کتنی ہے؟ 10 سال۔ ٹوٹل کتنے سال؟ 63 سال۔ پھر ہر حصے میں 3 باتیں۔ پہلا حصہ ہے ولادت تا بعثت، اس میں 3 باتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، 3 باتیں۔ دوسرا حصہ ہے بعثت تا ہجرت، جس کا دوسرا نام مکی دور ہے، مدت 13 سال، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی امت کی بنیاد رکھی۔ اس میں 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ انفرادی دعوت یا خاموش دعوت، خفیہ دعوت، مجمع نہیں، اکیلے آدمی کو بات کی، مدت اس کی ہے 3 سال۔ دوسرا علانیہ دعوت اندرون مکہ، کھل کر دعوت، لیکن مکہ مکرمہ کے اندر، مدت ہے 7 سال۔ تیسرا علانیہ دعوت بیرون مکہ، جب آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ سے باہر نکلے ہیں، مدت اس کی ہے 3 سال، کل ہو گئی مدت کتنے؟ 13 سال۔ تیسرا حصہ ہے ہجرت تا وفات، جس کا دوسرا نام مدنی دور ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ اس میں 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ خطرات اور ان کا مقابلہ، مدت اس کی ہے 5 سال 8 ماہ۔ دوسرا ہے جب صلح ہو گئی، فتح کی ابتدا اور اس کے آثار، مدت ہے 1 سال 11 ماہ۔ تیسرا ہے فتح کی تکمیل، مدت اس کی ہے 2 سال 5 ماہ، کل مدت ہو گئی 10 سال۔ اس میں ہم پہلا مرحلہ اب شروع کریں گے آج، مدنی دور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے، یہ بات آپ نے سن لی، آپ کی اونٹنی رک گئی، یہ پہلا خطرہ۔ ٹھیک ہے، آگے چل جی۔ یہ تو ہم نے بیان کر دیا نا مدینہ کا جغرافیہ جی۔ ابتدائی اقدامات پر آج ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو حضرات، میری طرف توجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ گئے اور آپ نے دیکھا کہ آپ کی اونٹنی ایک جگہ پر خود جا کر رک گئی، تو آپ وہاں اتر گئے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ کا سامان اٹھا کر کے اپنے گھر لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کتنا عرصہ رہے؟ تو 7 ماہ یا اس طرح کا آس پاس کا عرصہ لکھا ہے، لیکن علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا ہے کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ 1 مہینہ یا کچھ رہے، زیادہ نہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں
اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اب کچھ کام کیے حضرات. میں نے آپ کے سامنے پچھلے اتوار کو ایک بات کی تھی، اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسلامی ریاست سے مراد اسلامی ملک. ایک اسلامی ملک کے اندر بنیادی باتیں کیا ہوں؟ سب سے پہلے 3 باتیں بہت اہم. ایک، اس ملک کے رہنے والے لوگوں کا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ کیسے ہو، پہلی بات. نمبر 2، اس ملک کے رہنے والے مسلمانوں کا تعلق آپس میں کیسے ہو. اور نمبر 3، اس ملک کے رہنے والے مسلمانوں کا تعلق اس ملک کے غیر مسلم لوگوں کے ساتھ کیسے ہو. یہ 3 بنیادی باتیں ہیں، اپنے مالک سے تعلق، آپس میں تعلق اور غیر لوگوں سے تعلق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام کیے. اللہ سے تعلق کے لیے آپ نے ایک مرکز بنایا جس کا نام مسجد نبوی، اور آج اس مسجد کے بارے میں ہم پوری تاریخ بیان کریں گے مسجد نبوی کی. نمبر 2، آپ علیہ السلام نے مسلمانوں کو آپس کے اندر بھائی بھائی بنا دی. اس پر ہم اگلی مجلس میں انشاءاللہ تعالی بات کریں گے. تیسری بات، آپ علیہ السلام نے مسلم اور غیر مسلم لوگوں کے بیچ میں ایک میثاق کیا ہے، معاہدہ کیا ہے، اس کا نام ہے میثاق مدینہ. آج بھی کسی مسلمان معاشرے کے اندر جب سب طبقات کو ملا کر کسی بات پر جمع کیا جائے گا تو اس کا نظام کیا ہوگا وہ بیان ہوگا انشاءاللہ اگلی مجلس میں یا اس سے اگلی مجلس میں، اس پر ہم بات کریں گے. یہ 3 بنیادی باتیں ہیں جو ہر مسلمان کو جاننا ضروری. حضرات کتنے قسم کے تعلقات دوبارہ دوہرا دیں گے. ایک مسلمان کے تعلقات کتنے قسم کے ہو سکتے ہیں؟ 3 قسم. پہلا، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ. دوسرا، اس کا تعلق اپنے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ. اور تیسرا، اس کا تعلق غیر مسلم لوگوں کے. اللہ کے ساتھ تعلق کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ایک مرکز بنا، مسجد نبوی بنائی. نمبر 2، آپس میں تعلق کے لیے مواخات کا نظام بنایا، بھائی چارہ. اور نمبر 3، غیر مسلم لوگوں کے ساتھ تعلق کے لیے ایک معاہدہ کیا جس کا نام میثاق مدینہ. تو 3 باتیں ہو گئی، مسجد نبوی کی تعمیر، مواخات کا نظام اور میثاق مدینہ. یہ وہ 3 ابتدائی اقدامات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد کیے ہیں. یہ بنیاد آپ نے رکھ دی. اب اس کے اوپر اسلامی ریاست کی عمارت قائم ہوگی. سمجھ میں بات دیکھیں حضرات، مرکز کی تعمیر کی یہ پہلا بات تعلق ہے. کس کے ساتھ؟ اللہ کے خالق کے ساتھ. بھائی چارہ یہ دوسرا تعلق ہے، مسلمان آپس میں. اور میثاق مدینہ یہ تیسرا تعلق ہے، مسلمان کا تعلق غیر مسلم کے. اب آج کی مجلس میں ہم صرف پہلے والے پر بات کریں گے. بہت تفصیلی بات، وہ بھی ہم پوری نہیں کر سکتے لیکن کچھ بات کر لیں. یہ جو مسجد نبوی کے بارے میں بات کریں، دیکھیں حضرات، مسجد نبوی کی تعمیر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ السلام کی اونٹنی جہاں پر رکی تھی، ٹھیک ہے، اس جگہ کو آپ نے دیکھا تو 2 یتیم بچے تھے، سہل اور سہیل ان کے نام تھے. اور اس جگہ کے اندر لوگ اپنی کھجوروں کو خشک کرتے تھے. اور اس جگہ میں کچھ درخت تھے اور اس کے آس پاس میں کچھ قبریں تھیں. آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا
کہ یہ زمین میرے اوپر بیچ دو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ کو ویسے ہی ہدیہ ہے، آپ اس کو لے لیں۔ فرمایا نہ، اس کی قیمت آپ لے لو۔ تو آپ نے قیمت دی، حضرت ابوبکر نے اس کی قیمت ادا کی اور یہاں پر ایک مسجد بنائی گئی۔ اب اس مسجد کے بارے میں ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے حضرات؟ مسجد نبوی کی تعمیر جی، اسی مسجد کے ساتھ ایک چبوترا بنایا گیا جس میں وہ طلباء آ کر کے رہتے تھے جو آپ علیہ السلام کے پاس مستقل رہائشی طلباء ہو، جن کے گھر مدینہ منورہ میں نہیں تھے یا باہر سے مسافر آتے تھے، اور کچھ مدینہ منورہ کے بھی اس کے اندر رہتے تھے۔ یہ ایک چبوترا مدرسہ بنا ہے۔ اس لیے یہ جو مدرسوں کی تاریخ ہے نا حضرات، یہ مدرسہ ہے، مدرسوں کی تاریخ چلتے چلتے جا کے صفہ پر ختم، اور ان طلباء کی تاریخ جا کر کے اصحاب صفہ پر ختم۔ یعنی یہ آج کا سرا، اور جب چلتے چلتے تاریخ میں پہلے 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 وہ پہلا والا سرے کو جب آپ دیکھیں گے تو مدرسے کے اندر صفہ نظر آئے گا اور طلباء میں اصحاب صفہ نظر آئے۔ کتنی بڑی نسبت ہے حضرت۔ تو آپ علیہ السلام نے مسجد نبوی بنائی، اور مسجد نبوی کے ساتھ ایک رہائشی جگہ بنائی جس کے اندر وہ مسافر صحابہ کرام رہتے تھے، اور آپ علیہ السلام بھی آ کر کے ان کے ساتھ رہتے تھے۔ یہ طلباء کا نظام کیا تھا حضرات، اس پر بھی انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ مدینہ منورہ کے لوگوں کے باغات تھے، تو وہ لوگ اپنے باغات کے اندر کوئی بھی میوہ ہوتا اس کا ایک شاخ کاٹتے اور لا کر کے مسجد نبوی کی چھت کے ساتھ باندھتے، اور وہ لوگ اس کو اپنا ضرورت کا استعمال کرتے۔ اسی طرح یہ جو لوگ ہوتے تھے یہ دن کو جا کر کے لکڑیاں کاٹتے تھے اور اس کو بیچتے تھے اور اس سے اپنا کام کرتے تھے۔ بہرحال یہ تو مستقل ایک موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ کبھی بات ہو جائے گی۔ تیسری بات، ان مسجد نبوی کے ساتھ وہ کنارہ ہے نا حضرات، مشرق اور جنوب، وہ کونا، یہ والا کونا یہ پورا مشرق ہے، وہ پورا جنوب ہے، اور یہ جو دونوں کے بیچ میں کونا آئے گا اس کو کہیں گے جنوب مشرق۔ اس جنوب مشرق کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں اس وقت 2 بیویاں تھیں، حضرت سودا اور حضرت عائشہ، ان کے حجرے بنائے گئے۔ تو کتنی چیزیں بنائی گئی حضرات؟ 3، مسجد نبوی، مسجد نبوی کے ساتھ صفہ، اور اس کے ساتھ ایک جانب کے اندر ازواج مطہرات کے حجرے۔ یہ 3 چیزیں تعمیر ہو، بہت سادہ انداز میں جی۔ اور حضرات اذان کی ابتدا ہو گئی، اس پر بھی مستقل بات کریں گے کہ اذان کی ابتدا ہو گئی، کس طرح ابتدا ہوئی، کیا واقعہ پیش آئے، دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں حضرات جی، یہ دیکھ رہے ہیں حضرات، یہ مسجد نبوی ہے، یہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ مسجد نبوی، یہ اس کے ساتھ پھر اضافے ہوئے ہیں مختلف وقتوں میں، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ازواج مطہرات کے حجرے ہیں۔ یہ مسجد نبوی پہلا جو بنایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہے نا، یہ دیکھ رہے ہیں، اس کا قبلہ اس جانب ہے، شمال کی جانب، پھر قبلہ جانب میں جنوب کے چلا، قبلہ تبدیل ہو گیا۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، تو قبلہ تبدیل ہو گیا۔ پہلے شمال بیت المقدس کی جانب تھا، اب خانہ کعبہ اور مسجد حرام مکہ مکرمہ کی جنوب میں جانب ہوگی۔ یہ مسجد نبوی ہے آپ علیہ السلام کے زمانے، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ بعد میں اس کے ساتھ جو اضافے ہوئے ہیں اس پر ہم ابھی آپ کے سامنے اور واضح ہو جائے گا جی۔ اور دیکھیں حضرت، یہ دروازے ہیں اس کے ساتھ، یہ مسجد نبوی پہلی مرتبہ جب بنی، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ دروازے ہیں اس کے، تو یہ 3 دروازے ہیں۔ یہ پہلے جب شمال کی جانب تو یہ 3 دروازے، پھر قبلہ جب تبدیل ہو گیا تو یہ والا ادھر قبلہ آ گیا، یہ دروازہ ادھر چلا گیا جی۔
یہ دیکھیے اہل صفہ کی جگہ بنائی گئی جی، یہ ازواج مطہرات کی جگہ بنائی گئی. دیکھ یہ مسجد کی تعمیر، یہ صفہ کی جگہ، یہ ازواج مطہرات کی جگہ جی. یہ دیکھیے مسجد نبوی، یہ جنوب کی جانب قبلہ، پہلے ادھر تھا پھر اوپر ہو گیا. سمجھ میں آ گئی؟ ویسے قانون کے حساب سے جو نقشہ بنتا ہے شمال اوپر ہوتا ہے، لیکن یہ تو تیار ملا تو اس لیے ہم نے اس کو لے لیا، ورنہ قانوناً اس نقشے میں شمال اوپر جنوب نیچے ہونا. یہ دیکھ رہے ہیں یہ حجرے بنے ہوئے تمام. شروع میں صرف یہ 2 حجرے تھے بس جی. حضرات اب دیکھیں، اب ہم مسجد نبوی کو دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک. ٹھیک ہے، یہ دیکھ رہے ہیں حضرات، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مسجد بنائی گئی ہے اس کا ایک ذہنی ایک نقشہ بنایا گیا. یہ دیکھ رہے ہیں یہ شمال کی جانب یہ مسجد نبوی ہے مکمل، یہ اس کی زمین احاطہ ہے. یہ شمال کی جانب میں مسجد بنائی گئی. یہ ابھی میں شمال میں بیٹھا ہوں، وہ جنوب ہے شمال. اور حضرات دیکھ رہے ہیں یہ جنوب کی جانب میں اصحاب صفہ کا چبوترا بنایا گیا. یہ ذہن میں آ رہا ہے. اور ادھر 2 حجرے بنائے گئے. یہ تحویل قبلہ سے پہلے، قبلہ جب تبدیل نہیں ہوا تھا تو دیکھو شمال کی جانب میں مسجد ہے اور جنوب کی جانب میں اصحاب صفہ کا چبوترا. سمجھ آیا؟ اب دیکھو تبدیل ہوتا ہے رجب کے اندر. یہ دیکھ رہے ہیں یہ وہ جو چھت تھی اب وہ ادھر لائی جائے گی. اب شمال سے آ رہی ہے کدھر؟ جنوب میں. اب ادھر وہ چبوترا چھوٹا سا رہ جائے گا، باقی یہ مسجد کا حال منتقل ہو کر ادھر جنوب میں آ جائے گا. یہ دیکھ رہے ہیں یہ جنوب میں منتقل ہوگی. اور دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ جنوب کے اندر مسجد آ گئی اور وہ شمال کے اندر چبوترا. الٹا ہو گیا، پہلے ادھر مسجد کا حال ادھر صفہ. اب قبلہ ادھر جب چلا گیا تو مسجد کا حال ادھر چلا گیا اور چبوترا ادھر آ گیا. سمجھ میں آ گئی؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر مسجد نبوی پہلے سن 1 ہجری میں ربیع الاول. اب جب رجب ہوا ہے تو قبلہ تبدیل ہو گیا سن 2 کے اندر، تو یہ پھر یہ والا بن گیا. سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد سن 7 ہجری میں خیبر سے واپسی پر مسجد چھوٹی بڑھ گئی. سن 7 ہجری تک بہت لوگ نئے مسلمان ہو گئے، ہجرت کر کے آ گئے، تو مسجد جو بنائی تھی سن 1 ہجری میں وہ اب چھوٹی پڑ گئی. تو سن 7 ہجری میں اس مسجد کے ساتھ زمین کا اور حصہ ملا کر کے اس مسجد کو بڑا کیا. یہ دیکھ رہے ہیں ذرا، یہ سن 7 ہجری کے اندر مسجد بڑی ہو گئی. اور اس کے ساتھ ایک انصاری صحابی بہت غریب تھے، ان کی زمین تھی. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنی زمین دے دے گا اللہ جنت میں اس کو زمین دے دے. وہ غریب تھے، اپنے غریب ہونے کی وجہ سے زمین نہیں دے سکے. تو جب آپ نے یہ بات کی تو حضرت عثمان نے وہ زمین ان سے خریدی اور مسجد کے لیے وقف کر دی. بعد میں جب بلوائی لوگوں نے حضرت عثمان کو مسجد نبوی سے روکا تو انہوں نے فرمایا ظالموں، یہ مسجد تو یہ جگہ تو میں نے خرید کر کے مسجد کو وقف کی تھی، آج تم اس میں مجھے نماز پڑھنے نہیں دیتے. حضرت عثمان نے وہ انصاری سے زمین خریدی اور مسجد کے لیے وقف. دیکھو حضرات، یہ جس کے پاس مال ہوتا ہے یہ رہے گا نہیں، لیکن جو اس طرح کر لے گا وہ اس کا ہو جائے گا. زمانے کے دن بہت جلدی جلدی گزر رہے ہیں، جو کچھ کرے گا وہ اس کے کام آئے گا. جی بند کر لے لو، بند کر دو. چلے یہ دیکھ رہے ہیں حضرات. پھر حضرت ابوبکر کے دور میں مسجد نبوی کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوا. کیوں؟ حضرت ابوبکر کا دور تو بہت مختصر بھی ہے، 2 سال ہے، اور وہ بھی بہت ایسے ہنگاموں کے اندر گزر گیا. کیوں؟ ارتداد کے فتنے ادھر ادھر پھیل گئے. تو حضرت ابوبکر کے زمانے میں مسجد کے اندر کوئی توسیع کا کام نہیں ہوا. حضرت عمر کا دور جب آیا ہے تو انہوں نے مسجد کو دیکھو
3 طرف سے بلکہ زیادہ کر لیا۔ کس جانب سے؟ دیکھو وہ والا جانب ہے نا مشرق، اس میں تو حجرے ہیں تو وہاں سے تو آگے جا سکتا نہیں۔ جنوب کی جانب میں قبلہ ہے، وہاں سے بھی آگے نہیں جا سکتا ہے، تو 2 جانب رہ جائیں گے۔ ایک رہ جائے گا کون سا؟ شمال، اور ایک جائے گا مغرب۔ مشرق کے اندر حجرے ہیں، جنوب کے اندر قبلہ ہے، وہاں سے آگے نہیں جا سکتے، تو 2 جانب کے اندر مسجد کے اندر یہ اضافہ ہو گیا۔ دیکھ رہے ہیں ادھر جانب سے ادھر جانب سے یہ مسجد، اور مسجد کے صحن کے اندر کنکریاں بھی چھا دی گئی۔ یہ حضرت عمر کے دور کے اندر اس میں توسیع ہو گئی مسجد نبوی میں، لیکن ابھی تک یہ مسجد کچی۔ حضرت عمر نے بالکل اسی ترتیب پر اس کو بنا۔ صحابہ کرام انصار نے آپ علیہ السلام کو پیشکش کیے، یا رسول اللہ ہم مان لیتے ہیں، اس کو پکا بنا۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عریش تھا، میں بھی ایسے ہی عریش چاہتا، تو یہ مسجد کچی رہی بس۔ یہ دیکھ رہے ہیں یہ اوپر کھجوروں کا وہ ہے، پھر اوپر مٹی ڈالی گئی ہے، اور وہ جو ستون ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں تقریباً، اگرچہ اینٹیں اس میں استعمال ہو۔ اب حضرت عثمان کا دور ہے۔ حضرت عثمان کا دور یہ مسلمانوں کے اندر مالداری کا ایک دور، پھر لوگوں کے پاس مال تھا، پھر حضرت عثمان خود بھی مالدار آدمی، تو انہوں نے اپنے حکومت میں بھی لوگوں کو مالدار بننے کی اجازت دے دی، تو لوگوں کے اندر جو ایک مال اور اس کا فراوانی ہو۔ تو حضرت عثمان کے دور میں یہ دیکھتے ہیں حضرات، یہ پھر جو مسجد بنی ہے نا یہ بڑی، اس کے اندر پھر وہ پتھر استعمال ہو گیا، پھر نقش و نگار بھی ہو گیا، دیواریں پکی ہو گئیں، ستون بن گئے، سب چیزیں پھر پکی۔ یہ حضرت عثمان کے دور میں بڑی بھی ہو گئی، اور ادھر سے بھی آگے چلا گیا، قبلے سے بھی آج بھی جو محراب بنا ہوا ہے وہ حضرت عثمان والا بنا ہوا۔ آپ دیکھتے ہیں حضرات، جنہوں نے دیکھا مسجد نبوی کو، کہ مسجد نبوی کے اندر ایک پرانا محراب ہے، وہ محراب نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ایک اس سے پھر آگے آج کا جو محراب ہے یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اضافہ کیا، تھوڑا سا آگے نکلے۔ دیکھ رہے ہیں حضرات؟ اچھا، یہ سب تبدیلیوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جانب جو حجرے ہیں وہ حجروں کو کوئی نہیں چھیڑ رہا، کیونکہ ازواج مطہرات زندہ ہیں، تو حجرے اپنی جگہ موجود ہے۔ اضافہ ہوتا ہے تو ادھر سے اضافہ ہوتا ہے مغرب سے، اور ادھر شمال سے اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت عثمان نے اتنی تبدیلی کر لی کہ قبلے کی جانب بھی اضافہ کر لے، تھوڑا سا آگے چلے اور محراب کو آگے لے گئے۔ جی اب یہ دیکھ رہے ہیں حضرات، یہ اموی دور آ گیا، بنو امیہ کا خلافت راشدہ کا دور چلا گیا۔ اب بنو امیہ کا دور ہے، اور ولید ابن عبد الملک اموی خلیفہ ہے، اور عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ مدینہ منورہ کا گورنر ہے۔ تو ولید نے ان کو کہا کہ اس مسجد کو بڑھانا ہے، تو اب مسجد کو بہت بڑھا دیا گیا، اور اب جو ازواج مطہرات کے حجرے تھے، کیونکہ ازواج مطہرات کا انتقال ہو چکا تھا سب کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام حجرے اپنی زندگی میں ازواج مطہرات کو دے دیے تھے، اس لیے قرآن کریم میں ان بیوت کی نسبت ازواج مطہرات کی طرف ہے۔ قرن فی بیوتکن، اپنے گھروں کے اندر ٹھہر، گویا کہ یہ گھر کن کے تھے؟ ازواج مطہرات۔ اس لیے حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ نے یہ حجرے ازواج مطہرات کے جو وارثین تھے ان سے خرید لیے، اور ان حجروں کو مسجد میں شامل۔ اور جب یہ حجرے گرائے گئے تو کہتے عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ اس دن بہت روئے تھے، اور مسلمان بھی بہت روئے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کی نشانیاں تھیں، ان نشانیوں کو ختم کر کے مسجد میں ملا دیا۔ بہرحال یہ اموی دور ولید ابن عبد الملک کے دور میں دیکھ رہے ہیں اب کس طرح کی مسجد بن گئی، نقش و نگار بن گیا، یہ سب بن گئے۔ اس کے بعد عباسی دور آتا، یہ دیکھ رہے ہیں 165 میں عباسی خلیفہ ہے، خلیفہ مہدی، اس نے اس مسجد کو پھر اور زیادہ بڑھا دی۔ یہ دیکھیں یہ مسجد نبوی ہے، اب بڑھتی جا رہی ہے، آگے اور بڑھتی جا رہی ہے۔ جی
اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ تھا نا حضرات، اس کو ایک چار دیواری کے اندر بند کر دیا گیا۔ یہ اب آ رہا ہے ممالک کا دور آ رہا ہے، خلافت اموی گزرا ہے، پھر عباسی گزرا ہے، اس کے بعد یہ ممالک کا دور۔ یہ مصر کا ایک بادشاہ ہے، یہ اشرف قائب تائی، سمجھ میں، یہ اس نے پھر یہ تعمیر کی ہے۔ اور یہ عباسی دور جب اس کو بنا رہے تھے تو اس عمارت کو ایک دفعہ نقصان پہنچا، اس میں کچھ آگ بھی لگی، تو پھر عباسی خلافت کا اختتام بھی ہو گیا، تاتار آ گئے بغداد کے اندر اور وہ ختم ہو گیا۔ یہ مصر کا بادشاہ تھا، اس وقت مصر، حجاز، اس علاقے پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ یہ جو بادشاہ تھا اشرف قائب تائی، اس نے پھر یہ مسجد بنائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جو قبہ بنایا گیا ہے، گنبد بنایا گیا، یہ سب سے پہلے اس نے بنایا، اشرف قائب تائی، سمجھ میں کہ جی حضرات۔ اس کے بعد ترک خلافت عثمانیہ کے دور میں یہ مسجد نبوی بنائی گئی ہے، اور وہ ہے نا گنبد، اس کو اس طرح کا یہ رنگ دیا گیا ہے۔ یہ رنگ پہلے کچھ اور تھا، پھر یہ رنگ ہو گیا۔ بہرحال تو یہ تو ترکی سلطان عبد المجید کے دور میں ہوا، 1885، یہ عیسوی سال ہے۔ اور اب مسجد نبوی یہ والی تعمیر آج بھی باقی ہے۔ یہ باقی جو اس سے پہلے کی جتنی تعمیرات ابھی آپ نے سنی وہ ابھی نہیں ہے، لیکن یہ تو سعودیوں سے پہلے ترکوں کی حکومت تھی، خلافت عثمانیہ، پورا عرب پر، اور اس طرح آگے جاتے تھے یورپ تک، پھر آگے افریقہ تک۔ یہ پورا ایک خلافت عثمانیہ تھی جس کو انگریزوں نے توڑا ہے، اور ان کے ساتھ مسلمان ملے ہیں اور خلافت عثمانیہ کو توڑا۔ اور جب خلافت عثمانیہ کو توڑا ہے تو اس کے نتیجے میں پھر اسرائیل کو عرب دنیا کے اندر قائم، سمجھ گئے، یہ ایک تاریخ۔ تو یہ جو سلطان عبد المجید ہے اس نے یہ مسجد بنائی۔ اس کے بعد سعودیوں کا دور شروع ہو جائے گا، اور سعودیوں کے پھر 3 دور ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں۔ ملک عبد العزیز ہے، یہ جو سعودی حکمران ہیں، ان سب کا جو باپ تھا، فہد کا، فیصل کا، اور آج کل سلمان ہے، ان کا جو والد تھا اس کا نام عبد العزیز تھا، سمجھ آیا نا۔ اس عبد العزیز کے نام پر آج تقریباً عرب کے جتنے بڑے بڑے شہر ہیں اس میں محلے علاقے بنے ہوئے ہیں جس کو عزیزیہ بولتے ہیں۔ حج کے اندر جو لوگ گئے ہیں تو مینا کے ساتھ عزیزیہ کا علاقہ پڑتا ہے۔ عزیزیہ کا علاقہ مکے میں ہے، مدینے میں ہے، جدے میں ہے، ریاض میں ہے، یہ اسی عزیز کے نام پر عزیزیہ کا علاقہ بنتا ہے۔ یہ ملک عبد العزیز نے، یہ دیکھ رہے ہیں حضرات، یہ ترکوں والا حصہ ہے، یہ والا، یہ سب یہ والے، یہ اضافہ اس نے کر لی، یہ والا ابھی سعودی ملک عبد العزیز کا اضافہ ہو گیا، یہ دیکھ رہے ہیں اتنی بڑی ہو گئی جی۔ یہ دیکھ رہے ہیں حضرات، یہ ملک فیصل نے 1973 کے اندر پھر یہ اضافہ کیا، یہ دیکھ رہے ہیں یہ اضافہ، یہ پرانا وہ ابھی ہے، یہ تقریباً سب ختم ہو گیا۔ آگے پھر جی یہ پھر فہد نے کیا ہے، دیکھ رہے ہیں حضرات، آج کا جو مسجد نبوی ہے اب یہ دیکھ رہے ہیں، یہ پرانا صرف ترک کا یہ ہے، اور یہ پھر عبد العزیز نے بنایا، اور یہ اب سارا اس کے ساتھ فہد نے بنا لی، اور یہ سارا اضافہ ہو گیا۔ اب اس سے آگے یہ دیکھ رہے ہیں عبداللہ نے 2012 کے اندر یہ سارے جو آس پاس کے سب علاقے تھے اس کو حرم کے اندر شامل کر لیا۔ یہ مسجد نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک، وہ کچی مسجد جب تھی تو پوری دنیا پر مسلمانوں کی حکومت تھی، اور جب پکی ہو گئی تو مسلمان کچے ہو۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، ہے نا۔ علامہ اقبال نے کہا لاہور میں ایک مسجد ہے، ایک رات میں مسلمانوں نے بنائی، وہ موجود ہے، غالباً چوبرجی کے علاقہ ہے لاہور کے اندر، وہ مسجد موجود ہے وہاں پر۔ تو علامہ اقبال نے کہا مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔
مسجد تو بنا دی ایک رات میں، لیکن خود سالوں میں بھی نمازی نہیں بنے، ہے نا؟ اس لیے مسلمانوں کے لیے مسجدوں کا پکا ہونا اہم نہیں ہے، نمازیوں کا پکا ہونا اہم ہے۔ اللہ کرے کہ ہم پکے نمازی بن جائیں، ہے نا؟ حضرات یہ دیکھ رہے ہیں، یہ وہی والی باتیں جو آپ نے منتشر سنی۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، یہ حضرت عمر کا دور، یہ حضرت عثمان کا دور، یہ اس کے بعد پھر اموی دور بنے گا، پھر یہ عباسی دور بنے گا، پھر یہ اس کے بعد ممالک کا دور بنے گا، پھر یہ اس کے ساتھ ترکیوں کا دور بنے گا، اور پھر اس کے بعد یہ دیکھ رہے ہیں یہ سعودیوں کا دور بن جائے گا۔ یہ مختلف وقتوں کے اندر مسجد نبوی میں جو توسیع ہوئی ہے، یہاں سے شروع ہوا مسجد نبوی اور اب اتنی، اور یہ تقریباً اس کے اندر جو پرانا مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اس مسجد میں آ گیا، یعنی صحابہ کرام کے گھر جو تھے نا وہ تقریباً اس مسجد کے اندر آ گئے۔ جی حضرت، یہ ہے مسجد نبوی آج کا، یہ توسیع کے بعد۔ یہ دیکھیں، یہ روضہ ہے، گنبد خضرا اس کو بولتے ہیں۔ جی یہ حضرات، یہ تو وہ تاریخ میں نے بیان کر دی۔ مسجد کے بارے میں بھی ویسے ہم بات کریں گے نا، آج بات کرتے ہیں کس پر؟ سنت، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دیکھو حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے تشریف لاتے تھے۔ آپ نے سنا نا، آپ علیہ السلام صبح اٹھے، پھر مسواک کیا، پھر اذان ہوئی تو اس کے جواب دیے، پھر آپ اٹھے، آپ نے وضو یا غسل کیا، پھر 2 رکعت سنت پڑھی، وہ سب دعائیں پڑھی، پھر اپنے گھر سے نکلے، کون سی دعا پڑھی، پھر مسجد میں آئے تو کس طرح مسجد میں داخل ہوئے، اور پھر مسجد کے اندر صفوں کو کیسے ٹھیک کیا گیا، اس کے بعد نماز فجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھی۔ اب نماز فجر کی اہمیت کو سمجھ لو حضرات۔ دیکھو کچھ آیتیں ہیں اور کچھ حدیثیں ہیں۔ جی دیکھیں حضرات، مسجد میں داخل ہونے کے ہم سب پڑھ چکے ہیں، آگے چلے۔ نماز فجر کی اہمیت، جی قرآن کریم کی آیت ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز قائم کرو سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک، نماز ظہر سے لے کر عشاء تک سب نمازیں آئیں، لیکن کسی نماز کا نام لیا ہے؟ سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک کتنی نمازیں آ گئیں؟ 4، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، نام نہیں، لیکن نماز فجر کا نام وقرآن الفجر، اور نماز فجر جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کی نماز میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس میں ملائکہ بھی حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھو اللہ نے نماز فجر کی اہمیت کے لیے فجر کا نام لے لیا، اس سے اہمیت سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ فرمایا نمازوں کو قائم کرو سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک سب نمازیں، اور خاص طور پر نماز فجر کو قائم کرو۔ آگے اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، نمازوں کو قائم کرو دن کے کناروں پر، دن کے کناروں میں ادھر کنارے پہ کون سی نماز؟ فجر، ادھر کنارے پہ کون سی نماز؟ عصر کی نماز، اور رات کے حصے میں نماز پڑھا کرو، کون سے؟ مغرب، عشاء ہو جائے گی، سمجھ میں؟ اور اس کے اندر ظہر کی نماز بیچ میں آ گئی، ان الحسنات یذہبن ذلک ذکری للذاکرین۔ جی آگے، اور آگے حدیث کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، صحیح مسلم کی روایت، فجر کی 2 رکعتیں دنیا وما فیہا سے بہتر۔ حضرات فجر کی جو 2 رکعتیں ہیں نا سنت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ دنیا وما فیہا سے بہتر۔
اور دیکھو فجر کی 2 سنتیں اس اہمیت کی وجہ سے اس بات کی اجازت ہے کہ اگر کبھی کوئی آدمی عذر کی وجہ سے اس کی دیر ہو جائے، آنکھ نہ کھلے کبھی، تو وہ اگر جماعت کھڑی بھی ہو اور اس آدمی کو یہ اطمینان ہو کہ میں رکعت پا لوں گا، تو وہ آدمی کسی کنارے پر کھڑے ہو کر ستون کے پیچھے، برآمدے میں، مسجد سے باہر، صفوں کے پیچھے نہیں، وہ اپنی سنتیں پڑھ لے، لیکن عذر کی وجہ سے کبھی کبھی یہ نہیں کہ اپنی عادت بنا لے۔ ورنہ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب فرض نماز ہو تو پھر تو سنت نہیں ہے۔ نماز فجر کی جو سنتیں ہیں اہمیت کی وجہ سے اس کی اجازت دی گئی ہے، لیکن یہ نہیں کہ عادت بنا لو، کبھی کبھی عذر کی وجہ سے ہو۔ لیکن سنت فجر کتنا اہم، فرمایا دنیا و مافیہ سے بہتر۔ حضرات آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامت، ترمذی کی روایت۔ یہ اندھیروں میں مسجد کی طرف جانے والوں کو ایک کامل نور کی خوشخبری دے دو۔ سمجھ میں؟ اندھیروں میں جانے والے، حضرات اندھیروں کی نماز کون سی ہے؟ 2، فجر اور عشاء۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 نمازیں فجر اور عشاء کی منافق لوگوں پر بہت بھاری ہے۔ جو آدمی نماز فجر اور نماز عشاء کے اندر سستی کرے، کوتاہی کرے، تو یہ نشانی ہوگی کس بات کی؟ منافقت کی۔ اللہ بچا، سمجھ میں بات آ گئی؟ نماز فجر اور عشاء کی بہت تاکید ہے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو صبح کی نماز پڑھ لے وہ اللہ کی حفاظت میں آ گئی۔ نماز فجر کی کتنی اہمیت ہے حضرات، اس اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ جی بس یہ باتیں ختم۔ تو یہ مسجد کے بارے میں، مسجد نبوی کے بارے میں، اور پھر نماز فجر کے بارے میں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ وہ سے حضرات اس ہفتے میں ان کا انتقال ہو گیا، ہمارے ماموزاد بھائی تھے، ان کا انتقال ہوا ہے۔ یہاں پر یہ مفتی عمران افضل صاحب کے چچا جاد بھائی تھے، ان کا انتقال ہوا۔ ہمارے یہاں فاضل ہیں، یہاں استاذ بھی رہے مفتی رسالت صاحب، ان کے والد کا انتقال ہوا۔ یہاں ایک طالب علم تھے سراج الدین، ایک کسی زمانے میں اب نہیں، اور ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ مسلسل اس ہفتے میں سب کے لیے آپ دعا فرمائے، اللہ سب کی کامل مغفرت فرمائے۔ بہت سے حضرات بیمار ہیں، اللہ سب کو صحت نصیب فرمائے، شفا نصیب فرمائے۔ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی اللہ مدد فرمائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، کامل تصدیق اور کامل اتباع اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔